رسول ہوتا کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے اسمان سے تمہارے لیے تاکہ جب تک ہم راضی نہیں ہوں گے توبہ کرنے کے لیے، جب تک ہم راضی نہیں ہوں گے خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس وقت تک ہمارے گناہ بدگمانی ہے یا قربزی ہے وہ مٹائے نہیں جائیں گے۔ اس وقت تک تازگی کے دن آئیں گے۔ خداوند آپ کو ایسی سرزمین میں لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر پھل ہی پھل اور خوشگوار موسم، اور اگر اسی طرح 11ویں باب میں اور پڑھو میں اس سرزمین میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پر بارش ہوتی ہے، وہاں پر نہریں نہیں ہیں، وہاں پہاڑ ہے، وہاں پر تم کھودو گے، ریگاریاں بناؤ گے، بارش میں بھیجوں گا وقت پر، اور پھر فصل اور فروٹ ہوگا۔ آمین۔ وہ سرزمین تم کو دینا چاہتا ہوں، لیکن تم راضی نہیں۔ لوگ توبہ کرنے کے لیے بھی راضی نہیں۔ رہنے دے، اور پٹھے سیدھے کام کر رہے ہیں تو 11 باب کی 11۔ ہاں جی۔ لیکن جس ملک میں تم قبضہ کرنے کو تم پار جا رہے ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ وہ ایریگیٹڈ ایریا نہیں ہے، وہ سلابہ ہے۔ اور اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی کیا رہتی ہے؟ توجہ رہتی ہے۔ اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک تیرا خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ سال کے شروع سے سال کے آخر تک خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ تم مجھ سے کیا رہو؟ راضی، اور میری فرمانبرداری کرو تو میں وقت پر نہیں برساؤں گا، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک میں تم پر کیا رکھوں گا؟ نگاہ رکھوں گا۔ اب آگے چلے ایک اور راضی۔ میرے سیکھو، کیا ہم آج تو قسم پرسی کی حالت میں کیوں ہے؟ غربت کی لکیر سے کیوں نیچے جا رہے ہیں ہمارے مسیحیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے خداوند کو راضی نہیں رکھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتا یسوع ہے، کھولنا کس نے ہے؟ انسان نے۔ وہ راضی ہوگا تو کھولے گا، اگر راضی نہیں ہوگا نہیں کھولے گا تو یسوع چلے جائیں گے۔ میں اور آپ یہ جو ہم چلتے پھرتے یہ زندگی کی کشتیاں ہیں، ہمیں یسوع ہمارے قریب جب آتا ہے، اگر ہم راضی ہو جائیں اس کو اپنی کشتی میں چلانے کے لیے، تو پھر پنجابی کہتے ہیں ستے خیرہ ہے۔ پڑھے یہ ہونا کی جی اس کا 6 باب، ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا، وہ گلیل کی جھیل کے قریب تو پہلے دعا کر رہے تھے، اور اس کا کشتی چلاتے چلاتے دور چلے گئے، جو واقعہ دوسری جگہ پر پانی پر چلا، تو وہ پانی پر چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ یسوع مسیح پتہ کتنے میل چلے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کتنے کو یاد ہے؟ بس جب وہ ایک منٹ ہے 3-4 میل خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے رہے۔ یہ یوحنا نے لکھا ہے، متی میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پر پترس کا واقعہ وہاں پر بتایا گیا، اور وہ ڈر گئے۔ پیدل چلتے چلتے 3-4 میل کتنا ہو گیا؟ آج 1 میل کو چلتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ میں نے بتایا کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے منادی کرتے ہوئے 1000 میل، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی ایک میسج میں کتنے میل خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3 سال 3.5 سال کی خدمت میں کتنا میل سفر کیا۔ 3 سے 4 میل سفر کرتے ہوئے وہ قریب پہنچتا ہے۔ پہلے تو ڈرتے ہیں، ڈر و خوف کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے یار، یہ کیا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ بھوت ہے۔ ڈرے ہوئے، طوفان ہے کشتی میں۔ آج میری اور آپ کی کشتی جن طوفانوں میں ڈگمگا رہی ہے، یسوع مسیح چلتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے، کیا آپ راضی ہیں اس کو چڑھانے کے لیے؟ یہ ڈرتے رہیں گے؟ پڑھیں ذرا جی۔
मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। 19-20 आए, 19-20 की ये वाक्य हमें पता चला। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। उसने कहा, मैं हूँ, मैं हूँ, डरो। मैं हूँ कौन है? यहोवा खुदा। मैं हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। गसमनी बाग में जब यहूदा इसकी युक्ति में भूसा लिया, भूसा लेने से कब उन्होंने पूछा, यीशु मसीह खड़े हुए बाहर आए बाग से, उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो? उसे कहा यीशु नासरी को। उसे कहा मैं हूँ। 1900 पागल पड़े। उसे कहा मैं हूँ। और जैसे उसने कहा मैं हूँ तो सारी भीड़ की भीड़ और सफाई सब गिर गए, कुदरत, और लोग डर गए। इस फायदा उठाते हुए, वाह वाह यीशु, क्या बात है। एक स्क्रिप्चर पूरा टोले को गिरा दिया और पुत्र सब ऐसे जोशीले था, उसने तलवार निकाली। वो तो गर्दन उड़ाना चाहता था, वो चुप गया, ऐसे कर दिया। और गर्दन तो नहीं कटी, लेकिन क्या कट गया? कान कट गया। मैं उसे सीन को देखता हूँ, वो कान नीचे गिरत थोड़ी सी चालू होती है ना, जो फड़फड़ाने लगा। यीशु मसीह ने हाथ रखकर उसके कान फिर लगा दिया। वो तो नीचे पड़ा हुआ तो नीचे था, वो उठा के नहीं लगा, तो गिरना बना था, ब्रिटिश बैठा हुआ था। क्योंकि गौर क्या है बातों में, जब गुलाम को मुतालिया करो तो ऐसी बातों पर सोच विचार किया करो। ये क्या, वो कान, वो किधर गया कान उतरी थी, वहां पर लिखा है कि उसने हाथ लगाया, उसको दूसरा कान दे दिया। आमीन। और इस शख्स को मैं फिर गौर करता हूँ, ये जो शख्स 3 कान वाला था, कितने कान वाला? 2 अपने, 1 किया और तीसरा मिल गया। इस तरह से सोचा करो, मेडिटेट क्या करो कि देखो क्या होता है। हाँ जी, हम काम कर रहे हैं। तो वो जब करीब आया तो वो क्या हुए? डर गए। आज भी बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को जब देखते हैं, उनके करीब आ जाते हैं और डर जाते हैं, और अपने कश्ती में, अपनी जिंदगी की कश्ती में उनको चुराने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन ये क्या हो गए? राजी हो गए। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, डर भी रहे, खौफ सदा भी है, ये कोई भूत है, ओए हमने इनको चढ़ा लिया। उसने कहा डरो मत, मैं हूँ। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा देने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती में उस जगह जा पहुंची जहाँ वो जाते थे। आज मुझे आपको क्या होना है? यीशु मसीह को कश्ती में उठाने के लिए, अपनी जिंदगी की कश्ती में चढ़ाने के लिए डर है, खौफ है, जॉब का खौफ है, कोरोना का खौफ है, जॉबलेस हो गए लोग उसका खौफ है, बेरोजगारी का खौफ है, खाना आपके घर में पूरा नहीं आ रहा उसका खौफ है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई उसका डर है कि हम अपने घर के तमाम अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। मुझे तुम्हारी दया शक्तियों से क्या होगी है, ईदों से क्या होगी है, जख्मियों से क्या होगी है। अब यीशु आ गया है, उसको कश्ती में चढ़ा लें और सारा कुछ आपको बराबर हो जाएगा। आमीन। सब कुछ आपको मिल जाएगा। खाने को अच्छे अच्छे फल, खाने को अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट, खाने को कसरत के साथ रोटी, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े, ये कौन प्रोवाइड करता है? यीशु मसीह। और जब तक हम तौबा करने के लिए राजी नहीं होंगे, जब तक तौबा करने के बाद खुदा की तरफ रुजू करने के लिए राजी नहीं होंगे, तब तक हमारे गुनाह मिटाए नहीं जाएंगे। उस वक्त तक हम प्रॉस्पर नहीं होंगे। वो अमीर और दौलतमंद था यीशु मसीह, वो बागों का मालिक, जमीन का मालिक, उस कायनात को बनाने वाला,
آخری وقت اس کے بدن پر ایک کپڑا نہیں تھا. وہ میرے اور آپ کے لیے ننگا ہو گیا, ایک لگوٹا والا ہوا تھا. شیم فیل کرتے ہیں اگر کوئی شخص بڑھنا لوگوں کے سامنے آئے تو شرم محسوس کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس شرم کی پرواہ بھی نہ کی. اس کی پیٹھ پر اس کو بھرنا کر کے کوڑے لگائے. اس نے شرم کو محسوس نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے وہ اپنے باپ سے راضی تھا اور اپنے باپ کی مرضی پورا کرنے کو جا رہا تھا. اے خداوند, جو تو نے مجھے کام سونپا ہے میں راضی ہوں, ایکسپٹ کرتا ہوں تاکہ تیری مرضی بچا لاؤ. اسی لیے تو نے کہا جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی زمین پر بھی, اسی لیے فرشتوں نے کہا زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے حوصلہ رکھنا چاہتا ہے. دکھ میں, تکلیف میں, مصیبت میں, تنگدستی میں. پالوس رسول کو دیکھیں, چوتھا باب اس کی جاری ہے کہ خالی دیکھیں گے. یہ ایک بہت ڈیٹیل میسج ہے اس کے اندر, لیکن ہم یہ دیکھیں گے اسے مارے کھائیں, اسے کوڑے کھائے, اسے مردہ جان کر شہر سے باہر پھینک دیا, اس کی گردن کے اوپر ڈنڈے برسائے, اسے سوائٹر کا پرابلم تھا, وٹیگو تھا, چکر آ کے گر جاتا تھا, مشکلات اٹھائی, لیکن خدا کا کام کرنے سے میں وہ راضی رہا. جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. جس حالت میں ہوں اسی میں راضی رہوں. ہم غربت میں, ہم امیر ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم محتاج ہیں, سردی میں, گرمی میں مشکلات ہیں, لیکن ہر حالت میں ہم اپنے خدا کے ساتھ کیا رہیں, راضی رہیں اور اس کے فرمانبردار رہیں. میرا ایمان ہے یہ پیغام آپ کو برکت دے گا. اگر آپ راضی رکھیں گے تو پھر پھل ہی پھل آپ کے پاس ہوں گے, دنیاوی پھل اور روحانی پھل, سب کچھ اس کے آپ مالک ہوں گے. آمین. اور پھر آپ خدا کو پکاریں گے کہ اے خدا تو کہاں ہے. عیسائی میں 53 باب ہے, 58 باب ہے, اے خدا تو کہاں ہے. تو پھر خدا کہے گا میں یہاں. اس کو راضی رکھیں, سلسلہ رکھیں, اور پھر آپ اپنے گھر میں, کلیسیا میں, بچوں میں کثرت کی برکات کو دیکھیں گے. اور میرے اور آپ کے لیے تو غریب بن گیا, لیکن مجھے اور آپ کو دولت بن گیا. وہ آپ کو دولت بن کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو گھر دینا چاہتا ہے. فکر مت کریں, وہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے, گھر دینا چاہتا ہے. وہ آپ کے گھر کے پاس باغات لگانا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے بڑا مزہ کاٹ دینا چاہتا ہے, بڑا کیسے کاٹ, بڑا کر دینا چاہتا ہے. آمین. وہ آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے, خوشحال کرنا چاہتا ہے, خوشحال دیکھنا چاہتا ہے, میوہ-جات آپ کو کھلانا چاہتا ہے, بہت کچھ دینا چاہتا ہے. آمین. اگر آپ اس کے ساتھ راضی اور فرمانبردار ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ راضی رہنا چاہتے ہیں, فرمانبردار ہونا چاہتے ہیں, تو سارا کلام مقدس کی تلاوت کریں. تلاوت نہیں, خدا کی ظلم میں چھٹی میں دعا بھی کریں. کئی لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بائبل پڑھ لیا ہے یہی دعا ہوگی. نہیں, بائبل پڑھنا ہے سیپریٹ, دعا کرنا ہے لانا کام. آمین. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. ہم دعا کریں اس بات کے لیے کہ خدا میں چاہتا ہوں